آخری کنارے پر تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 32۔ گولیاں دھنا دھن برسائی جا رہی تھیں اور وہ لوگ اس طرح ٹرینڈ لگ رہے تھے کہ شجر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شجر پھر بھی ساتھ دے رہا تھا۔ ان سب نے انہیں چاروں اور سے گھیرا اور پیچھے سے بذات اکیلا اور آگے سے وہ سب اکیلے۔ 15 منٹ میں ان سب نے وہاں سے آئے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا۔ فتح مندی سے مسکراہٹ مہروز کے لبوں پر چھا گئی۔ اس پر کوئی حملہ کرتا اور بذات اسے نہ بچاتا، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ بذات کو خود بھی 2 گولیاں لگی تھیں، ایک اس کے بازو کو چوتھی بازو پھاڑ دی تھی، جبکہ ایک تھائی میں جا کے لگی تھی۔ کیونکہ اب پیچھے اکیلے تھا، وہ دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے وجود سے نکلنے والے خون کو دیکھنے لگا۔ مہروز فوراً باہر نکلا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کا خون دیکھا۔ بذات نے سر ہلایا اور اندر سے نکلتے شجر کو دیکھا۔ شجر اس پہلے عرصے میں اسے نگاہ چرا گیا۔ بذات نے بھی نگاہ پھیر لی۔ سر، ہمیں سر کو ہسپتال لے کے جانا چاہیے، ان میں سے ایک بولا۔ شجر کو جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ بذات علی شاہ کے ساتھ تھے۔ بذات ہمت کر کے اٹھا تو مہروز نے اسے سہارا دیا۔ اس کی ٹانگ میں لگی گولی کے باعث وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے وہ جلدی غنودگی میں اتر گیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی سرجری ہوئی تھی اور وہ سرجری میں پلوشیں بھی شامل تھیں۔ شجر نے خود اسے بلایا تھا اور وہ لمحوں میں آئی تھی۔ مہروز شجر اس سارے عرصے میں ایک ساتھ تھے، لیکن دونوں نے ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ شجر بہت گہری سوچ میں تھا اور مہروز کو بذات کی فکر تھی۔ ہارون نے مہروز پر حملہ کرا دیا۔ وہ انہیں چکنا نہ کرتا تو وہ اسے مار کر چلے جاتے، اور یہ 15 لوگ اسے لگا تھا یہ بذات کی قید میں، لیکن یہ لوگ تو بذات کے ساتھ تھے۔ وہ سب کے سب باہر لان میں تھے۔ شجر اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ وہ کھڑا ہوا تو وہ سب نہ ہی اسے دیکھ کر چونکے اور نہ ہی کوئی رسپانس دیا۔ مرزا شجر عباس، وہ مضبوط آواز میں بولا۔ تب بھی ان کا کوئی رسپانس نہیں تھا، جبکہ وہ اس کے انڈر کام کرتے تھے۔ مجھے کچھ معلومات چاہیے تم لوگوں سے۔ شجر نے بات کا آغاز کیا تو وہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگے۔ بذات دہشت گردی میں ملبوس ہے، تو پھر تم لوگ اس کا ساتھ کیسے دے سکتے ہو؟ اس کا سوال یقینی تھا۔ سر، ISI کے آفیسر ہیں، آپ اس بارے میں معلومات نکلوا سکتے ہیں، اور اگر وہ دہشت گرد بھی ہوتے تب بھی ہم لوگ انہی کے ساتھ ہیں۔ کیا تم لوگ پاگل ہو؟ شجر کو اس حمایت پر غصہ چڑھا تھا۔ سوری سر، لیکن شاید آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور سب سے پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے 30 فوجی بھیجے تھے تو اسلحہ اپنی مرضی کے گنے چنے لوگوں کو کیوں دیا؟ صرف 15 لوگوں کو ٹریننگ کے دوران ہم 15 کو مارنے کے لیے وہاں اپنے لوگ کھڑے کر دیے۔ ہماری زندگیوں پر بذات سر کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت پر وہاں سے نکالا، ورنہ آج ہماری لاشوں پر 4 فائرنگ کرا کر آپ لوگ تو ہمیں دمغہ شجاعت دے دیتے، لیکن ہماری فیملیز کا کیا ہوتا؟ ہمارے ساتھ ہمارے افسران نے غداری کی ہے۔ آپ اس غداری پہ کیا سزا منتخب کرتے ہیں؟ اپنے لیے، ایک سختی اور برہمی سے بولا۔ میرے علم میں نہیں، شجر پیشانی پر تیوری ڈالے بولا۔ آپ کے علم میں نہیں، بذات سر کی دشمنی ہے۔ آپ کے علم میں صرف بذات سر کی دشمنی ہے، ایک چلا کٹا سا بولا۔ غداری تو آپ نے بھی کی ہے سر، ایک مخلص دوست کے ساتھ۔ اتنا تو آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا 10 سالوں میں کہ علی شاہ بے قصور ہے اور ساری فائل حقیقت پر مبنی ہے۔ الٹا آپ عدالت سے نوٹس لے پھر رہے ہیں بذات علی شاہ کو مارنے کا۔ لیگل طریقے سے ہمارے نہ رات کے آخری پہر چوروں کی طرح کیوں مار رہے ہیں؟ اور بذات سر کوئی گولی کھائیں، اس سے پہلے ہم کھائیں گے۔ وہ یک زبان بولے تو شجر خاموش ہی رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ وہاں سے نکل گیا۔ اسے عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے موبائل سے مبین خان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ ہارون نے انیسہ کو دیکھا، وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ روح کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، وہ بولی۔ باقی بھی اولاد تمہاری ہے؟ ہارون نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہاں تو سب سے پیار کرتی ہوں۔ روح ذرا سینسیٹیو ہے۔ ہارون کچھ نہیں بولا۔ یہ لو، ہارون نے اس کی جانب ایک پیپر بڑھایا۔ انیسہ نے اس پیپر کو دیکھا اور اس پیپر کو غور سے پڑھنے لگی۔ اچانک وہ پیپر اس نے چھوڑا تو پیپر سیدھا آگ پر گیا اور جلنے لگا۔ انیسہ، ہارون نے اسے دھکیلا، اور پیپر کو اگر وہ فوراً نہ کھینچتا تو وہ مکمل جل جاتا۔ وہ علی شاہ اور انیسہ کا نکاح نامہ تھا۔ تم یہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ بے حد گھبرا گئی۔ کیا بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی ہو؟ ہارون بھڑکا۔ ہارون، یہ کیسا مذاق ہے؟ مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟
یہ وہ غصے کی کیفیت میں تھی اور پیشانی پر پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ علیشا اور بہزاد سے تھک چکی تھی۔ علیشا اسے خواب میں روز آ رہا تھا، کبھی اسے کمرے میں چلتے پھرتے دکھائی دیتا، کبھی اس کی آواز اسے آ جاتی اور وہ ان سب چیزوں کو ہارون سے چھپا رہی تھی کہ وہ اسے پاگل نہ سمجھے، لیکن بہزاد کے نہ آنے کے باوجود بھی وہ مینٹلی طور پر علیشا کو لے کر اچھی خاصی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ہارون نے اسے غور کر دیکھا۔ یہ ایک نکاح نامہ ہے، اسے سنبھال کر رکھو، تم نے پہلے والا پھاڑ دیا تھا۔ مجھے نہیں رکھنا، لے جاؤ اسے یہاں سے، وہ پریشانی سے بولی، اور ہارون غصے سے باہر نکل گیا۔ انیسہ نے شیل کو زور سے پکڑ لیا اور اپنی پیشانی صاف کی۔ معلوم نہیں ہارون کہاں جا رہا تھا۔ بنا اسے کچھ کہے وہ چلا گیا۔ حمزہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، جبکہ مہانور اپنی دوست کی طرف چلی گئی تھی۔ اب گھر میں صرف انیسہ اور روح تھی، اور انیسہ نے ناشتہ ٹیبل پہ لگایا تو روح دوڑ کے نیچے آئی اور باہر جانے لگی۔ اور روح، میں نے ناشتہ بنایا تمہارے لیے، وہ مسکرا کر بولی، لیکن روح نے نفی کر دی۔ مما، بہزاد کو گولیاں لگی ہیں، وہ رو دینے کو تھی۔ انیسہ اس کا نام سن کر دانت پیس گئی۔ میں اس کے پاس جا رہی ہوں، وہ آنسو صاف کرتی باہر بھاگتے ہی کہ انیسہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہیں رہو، وہ دشمن ہے ہم سب کا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ عجیب گفتگو کر رہی تھی۔ روح کو اس کا انداز عجیب سا لگا۔ وہ بہزاد کو پسند نہیں کرتی تھی، اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس کا انداز جو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ روح اسے نارمل کہتی۔ ماما، وہ رک گئی۔ ہاں، روح اچھا آدمی نہیں ہے، وہ اور اس کا باپ، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، دونوں اچھے نہیں ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، وہ روز میرے خواب میں آتا ہے مجھے لینے، میں مرنا نہیں چاہتی روح، میں ہارون کو سب نہیں بتا سکتی، وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں بہزاد کو ہر وقت سوچتی رہتی ہوں، لیکن وہ آتا ہے، مجھے ڈراتا ہے، یہ ہاتھ بھی اس نے کاٹے تھے میرے، وہ کبھی میرا گلا دبا دیتا ہے، کبھی مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ہچکیوں پر روح کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ وہیں تھم گئی اور شاید اسے لگا کہ اسے اپنی ماں کو گلے لگانا چاہیے، وہ اسے گلے لگا گئی، جب انیسہ رونے لگ گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں کر سکتے بہزاد، وہ بولی، لیکن یقین اسے خود بھی نہیں تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ لیکن روح، وہ واقعی اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کچھ کھایا؟ روح کو بے ساختہ اس کی حالت پہ ترس آیا تھا۔ انیسہ نفی میں سر ہلا گئی اور روح اسے لے کر اندر آ گئی۔ آپ بیٹھے، ہم ناشتہ کرتے ہیں، وہ مسکرائی۔ انیسہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ خوش ہو گئی تھی اس کی تھوڑی سی توجہ سے، جبکہ روح اس کے انداز پر پریشان۔ ماں تھی وہ اس کی، بڑے عرصے بعد ملی تھی، رشتہ تو ایسا تھا نا کہ وہ اسے چھوڑ کے کی نہ چاہتی۔ بہزاد کو ہوش آیا تو کمرے میں پرورشہ اور مہروز کو دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہیں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، پرورشہ نے کہا تو وہ سر جھٹک گیا۔ یہ بس ایک گولی تھی۔ ہاں، آپ تو بہت مہان ہیں، بہت کچھ کھا سکتے ہیں، پرورشہ ذرا غصے سے بولی۔ لڑکی کے تیور بدل رہے ہیں بھائی، چیک کر، مہروز نے شرارتی لہجے میں کہا تو بہزاد نے پرورشہ کی سمت دیکھا۔ ویسے اس کے ساتھ رہ کے اس کے شوہر کی بھی بدل گئے۔ واہ پرورشہ، تم کمال ہو، وہ بولا، جبکہ پرورشہ نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ مجھے اس فضول انسان کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے غصے کرنے پہ مہروز ایک دم چمکا۔ تو مجھ سے شادی کرنی تھی نا؟ ایویں جا کے اس کی جھولی میں بیٹھ گئی۔ وہ منہ بنا کر بولا، یہ سب وہ سن لے گا تو تم زندہ نہ بچو، بہزاد بولا۔ دونوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ یک زبان بولے تھے، اس کی حمایت مت لینا۔ میں حمایت نہیں لے رہا، جسٹ انفارم کر رہا ہوں، اور میرے سامنے اترانا بند کرو دونوں، وہ بولا تو دونوں چپ ہو گئے۔ اور تبھی دروازہ بجا۔ ان سب نے دروازے کی سمت دیکھا تو بہزاد مہانور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پرورشہ بھی اس اجنبی کنفیوز سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مہروز کی تو آنکھوں سے دل نکلنے لگے مہانور کو دیکھ کر۔ ہائے، کیسے ہیں آپ؟ مجھے پتہ چلا آپ زخمی ہیں تو میں آپ کے لیے پھول لے آئی، مہانور نے اسے کہا، جبکہ بہزاد کے چہرے پر بیزاریت کی انتہا تھی۔ کیا مصیبت پال لی بہزاد، وہ خود سے ہی بولا۔ نہیں یار، مصیبت تو بالکل نہیں ہے، مہروز بھی آہستگی سے بولا۔ مہانور البتہ کنفیوز ہو چکی تھی، وہ تینوں اسے ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ سانس اٹکاتی بولی۔ ارے نہیں، بیٹھو تم، وہ نرمی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔
تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بیزاد کا یہ سوال یقینی تھا۔ پلوشا بھی مہنور کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے دوست کی طبیعت پوچھنے آئی تھی۔ وہاں ریسیپشن پر آپ کا نام دیکھا تو سوال کیا۔ انہوں نے تو بتایا تو میں آپ کی خیریت پوچھنے آ گئی۔ سو نائس آف یو مین، کافی رحم دل ہیں آپ تو۔ بس بات مکمل ہونے کی دیر تھی، مہروز نے آگے بڑھ کر اس کا نرم ہاتھ تھام لیا۔ مہنور اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ مہروز بیزاد کی پکار پر مڑا۔ ہاتھ بھی چھوڑنا ہے، وہ گھور کر بولا۔ تو مہروز نے منہ بنا کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ میرا نام مہروز ہے، آپ کا گڈ نیم؟ مہنور، جواب بیزاد نے دیا تھا۔ تجھ سے نہیں پوچھا، وہ گھورنے لگا۔ اوکے جسٹ شٹ اپ، تمہیں فلرٹ کرنا ہے کہیں اور جا کے کرو، بیزاد چڑ گیا، جبکہ مہروز کے پاس سے ہٹ گئی۔ ابھی مجھے جانا ہے، میں پھر آؤں گی، وہ نرمی سے بولی، جبکہ بیزاد نے سر ہلایا اور مہنور باہر نکل گئی، جبکہ مہروز دل پر ہاتھ رکھ کر جھوم گیا۔ یار ہیرو ہے تو بھائی، تیرے ارد ایسی حسین لڑکیوں کا جھرمٹ ہوتا ہے، کس کس پر زبان گیلی کروں میں، ایک یہ محترمہ ہے، حدیں نہیں چڑھتی۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، پلوشا نے کوشن اٹھایا اور اس کے سر پر مارنے لگا۔ اور ڈاکٹر کے خون کرو گی؟ مہروز جی کا اپنی بکواس بند کرو تو۔ دیکھا کیسے 4 دن اپنے شوہر کے ساتھ گزار کے اس نے آنکھیں ماتھے پر رکھی ہیں۔ جاؤ جاؤ لڑکی، اب مجھے نیا شکار مل گیا۔ وہ مہنور کو سوچنے لگا، بیزاد تو آنکھوں پہ بازو رکھ گیا۔ یہ بکواس جو اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اچانک اسے کچھ یاد آنے پر اس نے سر اٹھایا۔ ہسپتال کے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے مہروز کو دیکھا۔ یہ قائد اعظم کی بہن ہے نا، ہمدرد دواخانہ، انہوں نے ہم غریبوں کو اس ہسپتال میں جگہ دی ہے، وہ بولا تو بیزاد دوبارہ اسی پوزیشن میں چلا گیا، جبکہ پلوشا اور مہروز دوبارہ لڑائی سٹارٹ کر چکے تھے۔ تم نے گھر نہیں چلنا؟ شجر اس کے کیبن میں آیا اور آتے ہی سوال کیا تو پلوشا نے ماتھے پر تیوری ڈالی۔ بدقسمتی سے اپنے ہی گھر جاؤں گی، فکر کس بات کی آپ کو؟ اس کی بات پہ شجر مسکرایا اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میری تپتی زندگی میں چین کی گھڑی ہو تم، مجھ سے فری نہ ہو، وہ بھڑکی۔ کس سے ہو؟ پھر وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جائیں یہاں سے، میری نائٹ ڈیوٹی ہے۔ یہ ڈاکٹر اور میجر کا رشتہ اچھا نہیں، ہمیں تو رومانس کا وقت ہی نہیں ملے گا، شجر کو سوچتا افسوس سے بولا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہم دونوں کا رشتہ بالکل اچھا نہیں ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ آگے بھی کہا ہے کچھ؟ اس نے یاد دلایا۔ میں بے مطلب باتوں پر توجہ نہیں دیتی، زبان تو تمہاری کینچی کی طرح چلتی ہے، نانی جان کو تم ایسی بھولی لگتی تھی۔ اس کی بات پہ وہ طنزیہ مسکرائی۔ نانی جان جن کا قاتل میرا شوہر ہے، پلوشا نے بھی چٹکی جیسے بھر لی تھی اس کے۔ میں نے نہیں مارا ان کو، میں کتنی بار بتاؤں تمہیں، آپ نے ہی مارا ہے، وہ بھڑک اٹھی۔ میں کیسے یقین دلاؤں؟ وہ بولا تو پلوشا نے سر جھٹکا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کسی کے نہیں، جو اپنے دوست کا نہیں، وہ سب کا دشمن ہے۔ اور اتنے میٹھے پیارے کس لیے بن رہے ہیں؟ ضرور کچھ نیا سوچ رہے ہوں گے۔ بیزاد کو مار دینے کا تو نوٹس ہے آپ کے پاس، پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ شعلے ابلتی شجر آواز کو شرمندہ کر چکی تھی، لیکن وہ ثبوت ابھی جمع کر رہا تھا۔ اب یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ بیزاد اور علیشا صاف ہیں۔ پلوشا اٹھ کے چلی گئی، جبکہ وہ مبین خان کی کال کا تو صبح سے منتظر تھا، اس کی کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ شجر ان سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن اس نے انیسہ کے ساتھ گزارا، انیسہ کی کچھ عجیب حرکتیں بھی دیکھی، اور پھر ہارون کو آتا دیکھ وہ کھڑی ہو گئی۔ ہارون سے تو یہ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ انیسہ سو رہی تھی اس وقت اور وہ اسے صوفے پر ہی چھوڑ کے وہاں سے جانے لگی کہ ہارون نے موقع دیکھتے ہی مزے سے اس کی کلائی پکڑتا، اسے اپنی سمت کھینچ لیا۔ روح اس کے موٹے وجود سے ٹکرائی اور ہارون خباثت سے ہنسنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی! روح کی سانسیں کافی دنوں بعد بے-ساختہ اکھڑ کر پھولنے لگی تھی۔ شہزادی، بدتمیزی تو بہت عرصے پہلے کی تھی میں نے، ان گلابی گلابی ہونٹوں کو چھو کر۔ روح کا وجود کانپ اٹھا۔ میرا ہاتھ ماما، وہ پلٹی مگر انیسہ سو رہی تھی۔ چھوڑو، دفع کرو ماما کو، تم میرے ساتھ خوش رہو گی، وہ دان نکوس تھا، وہ بولا۔ بیزاد آپ کو جان سے مار دیں گے، اور میری دعا ہے بیزاد آپ کو مار دیں، وہ اپنی سانسوں کو سنبھالتی بولی۔ وہ اپنی سانسوں کو سلجھانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ اس نے اپنی پشت میں سے انہیلر نکالا اور لبوں سے لگاتے کہ ہارون نے اس کا انہیلر پھینک دیا اور ہنسنے لگا۔
روح بےحد گھبرا گئی اور گھبراہٹ کے مارے اس کی سانسیں اور بھی الجھ رہی تھی، اور ہارون آگے جا کے اس کے انہیلر پہ پاؤں رکھ گیا۔ آؤ روح، میں تمہیں سانس دیتا ہوں۔ وہ اس کے گلابی گالوں کو چھونے لگا۔ روح سانس لینے کے لیے اس وقت دنیا کی بے بس لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کی جانیں بڑھی اور ہوتے ہوئے اس کے پاؤں کو اٹھانے لگی۔ ارے، روح کو سانس چاہیے، آؤ میں دوں تمہیں۔ وہ جھکا اس کے ہونٹوں پر، لیکن روح دور ہو گئی۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ماما۔ روح نے انیسا کی جانب بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہارون نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا اور زبردستی روح کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ چپکا دیے۔ روح کو لگا اس کی جان نکل گئی ہو۔ ہارون اس کے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا، وحشی پن سے اس پر ہنس رہا تھا، جبکہ روح لہرا سی گئی اور اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی کہ انیسا اٹھ گئی۔ سامنے کا قیامت خیز منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ ہارون، وہ دھاڑی! اور ایک دم ہارون نے روح کو چھوڑ دیا۔ وہ تو زمین بوس ہوئی، لیکن انیسا کے اندر ایک جلال سا ابھر گیا۔ وہ چیل کی طرح اس میں چپٹی۔ دور رہو مجھ سے، وہ بولا، جبکہ روح زمین پر پڑی تھی اور انیسا ہارون کا گریبان جکڑ گئی۔ تم اتنے نیچ کیسے ہو سکتے ہو ہارون؟ اس کا انہیلر ٹوٹ گیا اور وہ میرے ہونٹوں سے آ کر لگ گئی۔ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہارون آگ بولا ہوا، جبکہ انیسا نے ٹوٹا ہوا انہیلر دیکھا اور پھر روح کو حیرانگی سے دیکھا۔ وہ صرف مجھ سے مدد مانگ رہی تھی اور میں نے اس کی مدد کی۔ تم غلط سوچ رہی ہو۔ وہ کھول کر اسے چلا گیا، جبکہ وہ یوں ہی روح کو دیکھنے لگی۔